ایک سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب گامزن تھے کہ راستے میں قیام کیا تو ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ وہاں کچھ تاخیر ہو گئی تو صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ حضور رک گئے ہیں تو نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ نماز پڑھا دیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ اب نماز شروع ہوگی، ادھر سے حضور بھی فارغ ہو گئے تو آقا کریم تشریف لائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام جو ہی تشریف لائے تو صحابہ کی صفیں بندی ہوئی تھی، حضور کو دیکھا، انہوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ پیچھے سے لے کر کے مصلی تک صحابہ نے حالت نماز کے اندر حضور کے لیے راہ کشادہ کر دی۔ کاش کہ یہ حدیث سب لوگوں نے پڑھی ہوتی اور امت میں اتنے فرقے نہ بنتے اور یہ سوچ کبھی نہ پنپتی کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے۔ یہاں تو راستے چھوڑے جا رہے ہیں، یہاں تو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث کہیں چھپی نہیں ہے، بخاری کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ نے راستہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ نماز بھی چل رہی ہے اور حضور کا راستہ بھی چھوڑ رہے ہیں۔ بالکل حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے آ کے حضور کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر لا یلتفت یمینا ولا یسارا، جب آپ نماز پڑھتے تھے تو نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے، پوری توجہ انہماک ہوتا۔ وہ اپنی کیفیات کے جہان میں ڈوبے تھے اور حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے اپنے ہاتھوں کی پشت پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ مکعن و تس دیا قرآن نے، تالی لگانا، سیٹی مارنا، یہ شیطانی اعمال ہیں، لیکن ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مار کے متنبع کرنا یہ مختلف مواقع کے اوپر یہ جائز ہے۔ تو اب جب حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صحابہ سمجھے کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک استغراق کے عالم میں ہیں، ایک کیفیت کے جہاں میں ڈوبے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ تو حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا۔ دیکھا پیچھے حضور کھڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت صدیق اکبر مصلی سے سرک کے پیچھے آنے لگے تو آقا کریم نے اشارہ کیا، رکو، نماز پڑھاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر اس کے باوجود پیچھے آ گئے۔ کبھی ہوتا ہے حکم اور کبھی ادب آگے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا نا حضور نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، صلح نامہ لکھوایا جا چکا تو لکھا یہ محمد رسول اللہ اور قریش کی جانب سے ہے۔ تو عروہ نے کہا اگر محمد رسول اللہ مان لیں ہم تو پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ تو اس لیے محمد رسول اللہ نہیں، محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ تو وہ اس بات پہ بضد ہو گئے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو معاہدہ ٹوٹ رہا تھا۔ تو حضور نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ چلو رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ عرض کی میں تو نہیں مٹاؤں گا، میں تو نہیں مٹاؤں گا، یہ نام میں تو نہیں مٹا سکتا۔ پھر حضور نے خود مٹایا۔ اب یہاں حضور نے کہا ابو بکر رکو، لیکن حضرت ابو بکر نہیں رکے، پیچھے آ گئے۔ اور پھر حضور خیر مصلی پہ گئے، نماز ہوئی، سلام پھرا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا ابو بکر جب میں نے کہا تھا تم رکے رہو تو تم کیوں پیچھے آئے؟ تو سنو حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کروڑوں سلام، لاکھوں عقیدتوں اور نیاز مندیوں کے خراج ان کی چوکھٹ پہ عرض کرنے لگے ما کان لابن ابی قحافہ ان یؤم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی ہمت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور حضور کی محبت، ادب، فرما برداری اور جانثاری کے انوکھے باب رقم کیے ہیں، لیکن حضور نے بھی ان کو جو اعزازات دیے۔ ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے، آقا کریم نے فرمایا پھر آ جانا۔ اس نے کہا پھر آؤں اور آپ نہ ملے؟ تو کہا میں نہ ملوں ابو بکر تو ملیں گے نا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے بعد اشارہ دے دیا ان کی طرف کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔